سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والقلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الف الف مرہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اما بعد. ذہن میں ایک ویسی بات آئی تو میں سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. انسان میں ایک فطرت ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو. ایک نیچر ہے کہ بس میں آؤں تو لوگ میری عزت کریں اور عزت کی جو سارے تقاضے ہیں وہ پورے کی جائیں. بے شک اس اسٹیج پہ ہو نہ یا نہ ہو لیکن وہ طلب ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے. بڑے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر, بہت بڑے بڑے لوگ بھی ہیں, چھوٹے لوگ بھی ہیں. کوئی بڑے ہیں عہدے کے لحاظ سے ہیں, کوئی کسی حساب سے بڑا ہے, کوئی کسی حساب سے بڑا ہے. کوئی بہت بڑا انسان ہے, سمجھ لیں ڈیوک ہے, ڈیوک کا سمجھ لیں آپ, یا پرنس ہے, پرنس چارلز سمجھ لیں آپ. ایک شخصیت ہے اس ملک کی. آپ کا مکان جو ہے وہ کنارے پر ہے, سڑک کے کنارے, مین روڈ پر کنارے پہ مکان ہے. آپ اس مکان میں رہتے ہیں تو پرنس کی سواری جو ہے وہ اس روڈ سے گزری. ظاہر اتنے بڑے آدمی کی سواری گزرتی ہے تو آگے پیچھے بھی کچھ لوازمات ہوتے ہیں, شور شرابہ, یہ پرنس آ رہا ہے, پولیس ہوتی ہے ساتھ, رسپیکٹ ہے نا سارے. آپ کی بیوی گھر میں تھی, کام کری, جب اس نے دیکھا پولیس کی آواز گزر رہی ہے تو اس کی نیچے کہے گی کون جا رہا ہے آج, کدھر سے جا رہا ہے؟ تو دیکھیے پتا بڑی سواری جا رہی ہے, بہت بڑا آدمی ہے, اور بالکل اس کے گھر کے پاس سے ایسے گزرے. آپ شام کو واپس ہے گھر, تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں نفسیات کے اعتبار سے آپ بیٹھیں گے کھانا کھانے, سب سے پہلے اس نے آپ کو بتانا ہے کہ تمہیں پتا ہے آج کیا ہوا, کہ آج ہمارے گھر کے پاس سے ایک ڈیوک گزرا تھا, پرنس چارلز گزرے آج سڑک سے, بالکل ہمارے گھر کے ساتھ جا رہا تھا قریب سے. کہے گی ہی نہیں کہے گی, حالانکہ کوئی تعلق نہیں کچھ. ایک فخری انداز سے وہ کہتی ہے کہ وہ دیکھیں کتنا بڑا آدمی ہمارے گھر کے پاس سے گزر گیا. حالانکہ وہ اس روڈ سے بھی جا سکتا تھا لیکن بالکل ہمارے گھر کے ساتھ تھا. اتفاق یہ ہے کہ جس موڑ سے مڑ رہا تھا تو ہمارا گھر تھا, بالکل قریب سے گزرا ہے. آپ اچھا یہ کب کی بات ہے, یہ ہوگی ڈیفینیٹلی گفتگو ہوتی ہے انسان کی. تو آپ بھی تعجب کریں, اچھا ماشاء اللہ کمال ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی پکچر بن گئی تو تصویر پہ آ جائے آپ کے مکان کے ساتھ ڈیک گزر رہا ہے. تو اسے ایک بڑا اونچا آدمی ہے, رسپیکٹ ہے. تو آپ کے مکان کے آگے سے گزرا ہے تو آپ نے بڑی تعریف کی اس کی, بھائی اس کی رسپیکٹ دل میں اتری ہے آپ کے کہ دیکھو ہمارے مکان کی طرح بڑا آدمی گزر گیا. فطرت ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہر آدمی ہماری عزت کرے. تو میں کسی کی مثال دیتا ہوں کہ عزت ملتی کیسے انسان کو. عزت وہ عزت ہوتی ہے جو اللہ دے.
یہ تو دنیا کی عزت ہے، یہ دنیا کی عزت ہے. ابھی فضول ہے، اس میں کیا رکھے؟ اصل عزت دار وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ عزت دار کہتے ہیں. یہ دنیا کا بنایا پرنس ہے، بادشاہ ہے، اس کی یہ حالت ہے. اور جس کو اللہ اپنا پرنس بنا لے، اپنا بندہ بنا لے، تو اس کی عزت کا کیا حال ہوگا. میں سوچتا ہوں آج ہم یہ بن جائیں ایسے آدمی. میں نے بتایا فطرت اللہ نے دی ہے، جب ہم یہ چاہتے ہیں تو بجائے ہم ایسے بنے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، عام آدمی یہ ہم اتنے بڑے آدمی بنے ہیں. بڑے بڑے لوگ کوشش کرتے ہیں، ووٹ ڈالتا ہے، کوئی منسٹر بننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ایم پی اے بننے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ کوئی انٹرسٹ نہیں اس کا. بس میں ایم پی اے بن جاؤں تو لوگ مجھے دیکھیں جی ایم پی اے بن گیا، میری تصویر ہے نا. تو یہ سب عارضی ہیں. میرا دل بھی کرتا ہے، میں سوچا آپ کو بتاؤں کہ ہم ایسے عزت دار بن جائیں کہ سبحان اللہ، جس کی عزت اللہ دے. جو بننا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. ماشاء اللہ. بننا چاہتے ہیں آپ؟ سنیں پھر انشاءاللہ کیا عزت ہوگی مجھے بتائیں آپ. ایسے ایک ذہن میں حدیث آ گئی الحمدللہ، بڑے کام کی بات نظر آئی مجھے. تو میں سوچتا میں اپنے اندر ہی کیوں رکھوں، دوستوں کو بتاؤں وہ بھی یہ کام کریں. حالانکہ آپ تھکے بیٹھے ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑی محنت کی آپ حضرات نے کچھ عرصے سے. ماحول ہے، آج بھی ذکر ہے، کل بھی ذکر تھا. سبحان اللہ. کتنا فرق ہے اسی مسجد میں. اللہ چاہے تو اس کو مجموعہ بنا دے، اللہ چاہے تو اس کو سکھیر دے. ذکر وہی ہے، ثواب بھی وہی ہے، ہر چیز وہی ہے. فرشتے بھی ویسے اتر رہے ہیں. رات بھی بہت بلند ہے. کل کی رات سے آج رات بہت بلند رات ہے، شب جمعہ ہے. تو بعض آدمی ایسے کرتے ہیں کہ بعض دفعہ کوئی اونچا کام اللہ لے لیتا ہے ان سے، تو پھر اگلے دن سست ہو جاتے ہیں. لیکن جو حریص ہوتے ہیں نا آخرت کے، وہ اور چست ہو جاتے ہیں. اللہ ان کا انتظام ایسا کرتا ہے کہ تھک نہیں دیتا، بلکہ کہتا ہے آج پھر تو مزہ چکھاتا ہوں. جب تک انسان کی سانس اور سانس چلنا ہے تو اس دوڑ میں کبھی نہ تھکنا، کبھی نہ تھکنا. یہ نہیں کہ چلو یار ہم 40 دن کا چلہ لگایا اور چلو اب تھوڑا تھک گئے. نہیں، 40 دن کا چلہ لگایا تو اگلا دن اس سے زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے آپ کا. ہوتا ہے نا وہ فطرت. نہیں تو آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے آدمی تھوڑے ہیں، لیکن ماحول وہی ہے، دن وہی ہے، ذکر وہی ہے، اللہ وہی ہے. دینے والی ذات وہی ہے. ثواب مل رہا ہے، وہی ثواب مل رہا ہے الحمدللہ. ہم نے لوگوں کو تھوڑی دیکھنا ہوتا ہے، ہم نے تو اللہ کے نام کو دیکھنا ہے. کہ ہم پھر جمع ہو گئے، تھوڑے لوگ ہیں لیکن انعامات وہی مل رہے ہیں الحمدللہ. میں بھی بتا تھا کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی عزت ہو، لیکن عزت کون سی ہو؟ یہ دنیا والی نہ ہو. تو ووٹ دیتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، یار ڈرتے بھی ہیں ہمیں اتار نہ دے، انقلاب نہ آ جائے، کوئی ریولیوشن نہ آ جائے، پھر مجھے کوئی نیچے اتار دے گا، فلاں جو دے گا. ہر وقت خطرہ ہی رہتا ہے. سبحان اللہ. اور جس کو اللہ عزت دے دے اس کو خطرہ نہیں، عزت بڑھتی ہے اس کی. کچھ ہے اس کو، کچھ ہے عزت بڑھنا شروع ہوتی ہے اس کی. آپ میں کو گر بتا دیتا ہوں، میرے دھیان میں آیا آپ بھی بنے عزت دار بننا تو بنے تو نہ بنے، ایک شان میں اللہ کی بنے پکے، جس کو اللہ کہے تو میرے عزت دار ہے. سنیں پھر ایک حدیث، پیاری سی حدیث ہے، کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی لیکن مضمون اس کے ساتھ جڑتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ کیا تیرے پاس سے کوئی اللہ والا ذکر کرتے ہوئے گزرا ہے؟ ہاں. ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ تیرے پاس سے کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا ہے؟ اس نے میرے پاس سے نہیں کہتا، میرے پاس سے تو گزرا ہے. فخریہ کہتا ہے، فخریہ. تو اب مجھے بتائیں کہ جس کے میں مثال دیتے ہیں، پرنس گزرا تو بیوی ذکر کر رہی ہے کہ دیکھو یار پرنس گزرا، آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر کے پاس سے گزرا تھا. سبحان اللہ. اللہ کے ذکر کرنے سے انسان اتنا رسپیکٹفل ہو جاتا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنا اللہ اس کو رسپیکٹ دیتا ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ کے پاس سے گزر جائے تو وہ بھی فخر کرنے لگتا ہے. تو مانے نہ مانے لیکن کائنات میں چھانے لگتے، کیونکہ یہ عزت اللہ پاک نے اس کو دی ہوئی ہے.
اور یہ عزت ملی کس فعل سے کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ شخص. تو اللہ کا ذکر کرنے والا اتنا ریسپیکٹ فل ہوتا ہے بندہ کہ دنیا اس کی عزت کرے نہ کرے لیکن کائنات اس کی عزت کرنے لگتی ہے. وہ جگہ عزت کرنے لگتی ہیں جہاں وہ بیٹھتا ہے. ان جگہوں کو اللہ تعالیٰ چمکا دیتا ہے کہ خبردار یہ میرا ذکر کرنے والا آدمی ہے. حدیث میں ایک اور مجھے یاد آ گئی کہ جو زمین پہ آپ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں تو 7 تہیں جو زمین کی ہیں اس پہ وہ زمین فخر کرتی ہے. تو تجھے پتا ہے میں آج اوپر کون تھا؟ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. تو وہ حیران ہوتے اچھا تو بڑا گریٹ آدمی ہے, تیری تھی قسمت کھل گئی, ایسا آدمی تیرے پاس سے گزر گیا, اتنا زبردست آدمی تیرے پاس گیا, تو بڑا خوش قسمت آدمی ہے. تو میرے بھائی عزت دار ہوئے انہوں تو عزت لینے کے لیے ریسپیکٹ ہونے کی, جس کو اللہ عزت دے عزت وہی ہوتی ہے. آج اگر یہ عزت چھپی ہوئی ہے, صرف پہاڑ دیکھ سکتے ہیں, سمندر دیکھ سکتے ہیں, دریاں دیکھ سکتے ہیں, مچھلیاں دیکھ سکتے ہیں, ذکر والوں کی عزت یہ پردے میں رکھا ہے. لیکن کل کیا ہوگا؟ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس کی عزت پوری کائنات کو دکھائے گا. اس وقت کھل جائیں گے راز سارے, اس وقت وہ اس کی عزت دکھائی جائے گی کہ میرا ذکر کرنے والا بندہ ہے. تو میرے بھائیوں, چند دن کی زندگی ہے الحمدللہ, وہ عزت پیدا کر لیں اپنے اندر. دنیا سے نہ لیں عزت, ہمیں ضرورت بھی نہیں کہ آرٹیفیشل عزت دینے کی کوشش کریں کہ تو میری تعریف کرے یا تو مجھے اونچا کہ تو یا مجھے فلاں دے, میں تو اتنے پیسے دوں گا, تعریف کرو تو اسے خوشی ہو جائے, بس پڑا جائے دیکھو یہ میرا بہت قریب, اس نے تعریف کی ہے اس کی, پتہ نہیں چمچہ گیری کرے گا مطلب نکالنا ہے اس نے اس سے, ورنہ کیوں میں تعریف کرتا ہوں. تو وہاں پر دیکھو یہ کہ کوئی عزت کرے نہ کرے اللہ کی کائنات اس کو پہچان رہی ہے. سبحان اللہ, پتھر پہچانتے ہیں اس کو. تو وہ فیل کریں ہم جس سے اللہ محبت بھی کرتا ہے, انسان سے عزت بھی کرتا ہے, اور وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر جتنے آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے اولیاء اللہ کے جو نام ہیں بلند ہیں, آج بھی زندہ ہیں, ان کی باتیں بھی زندہ ہیں, ان کے کام بھی زندہ ہیں آج بھی. شاید اس مسجد میں بھی تھا حضرت محمد ذکر قدس اللہ کی ایک قمیض تھی وہ جو پہنا کرتے تھے, قمیض. تو اس نے کا زیارت کرائی تھی اس قمیض کی, مجھے یاد نہیں آتا, کافی عرصے پہلے. خوشبو آ رہی ہے اس میں سے, اس قمیض میں سے, اتنے عرصے کے بعد اس قمیض میں خوشبو تھی. سبحان اللہ, اس فقیر کی کیا تھی؟ وہ ایک خدر کی قمیض ہوگی, ایک کام کرتا ہوگا, لیکن کیوں؟ سبحان اللہ, وہ ایک عزت دار کی قمیض تھی, ایک عزت دار کی قمیض تھی. وہ قمیض بھی فخر کرتی تھی کہ میں ایسے انسان کے جسم کے ساتھ لگی ہوں, اس نے مجھے پہنا ہے, تو اس میں خوشی آتی تھی. میرے بھائیو, ہم خود ہی ایسے فیل کرتے ہیں, ایسے کام کرتے ہیں آرٹیفیشل عزت حاصل کرنے کے لیے کہ جو فضول چیزیں ہیں. اللہ کو یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو, اللہ بلند کر دے گا. بس صبح اور شام کی پابندی کریں اللہ کے ذکر کی, کسی اللہ والے کی صحبت لینی ضرور چاہیے. خالی کسی بندے سے بیعت ہو جانا یہ کافی نہیں ہے, فلاں اس سے بیعت ہو گئے نہیں. بیعت کا رنگ اس وقت نکلتا ہے, مثال کے تو آپ نے کسی عورت سے نکاح کر لیا, نکاح کر کے بس نہ کبھی قریب گئے نہ کچھ بات کی, میں شادی شدہ ہوں. اب کہیں گے تو یہی ہے آپ کی شادی, جی ہاں میری شادی ہوئی ہے, جی ہاں میری شادی ہوئی ہے, لیکن کبھی بیوی کی صحبت ہی نہیں کی. جب صحبت نہیں کی تو رزلٹ ہی کچھ نہیں, لیکن کاغذوں میں لکھا ہے شادی شدہ ہے. ایسی ہے نا. تو آج کل ہمارا یہ حال بھی ہے, جی میں تو بیعت ہوں, جس سے پوچھو میں تو فلاں شیخ سے بیعت ہوں, لیکن کیونکہ صحبت نہیں ہے تو رزلٹ بھی کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ, بس سمجھ آ گئی. لوگوں تو بتا رہے ہیں ہم فلاں شیخ سے بیعت ہیں, بڑے بڑے ہم نام لے دیں گے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بے شک چھوٹا شیخ ہو, اگر اس سے صحبت کی ہے, ایک آپ کی بیوی چلو چھوٹی سے ہی, کالی بونگی سے ہی, لیکن صحبت کریں گے تو اولاد تو آئے گی نہیں آئے گی. لیکن حسین جمیل خوبصورت بیوی آپ کر لیں, کبھی صحبت ہی نہ کریں تو آپ کی نسل ہی نہیں چل رہی. لیکن کہا میرڈ میں تو شادی شدہ ہوں. تو میرے بھائی کام تو پکا کرو نا. پھر یہ کیا وجہ ہے, یہ دنیا دکھانے کے لیے ہم بیعت کر رہے ہیں, دنیا کو دکھانے کے لیے تعلق رکھا ہوا ہے, فلاں شیخ سے تعلق ہے, اس سے آخرت کا کوئی تعلق نہیں. جو آخرت کے لیے بیعت کرتے ہیں
وہ بیعت نہیں کرتے، وہ تو بک جاتے ہیں، اپنے آپ کو بیچنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بیچنا پڑتا ہے، صحبت کے ساتھ غرق ہونا پڑتا ہے اس سے۔ آپ کی شادی کو اپنی بیوی کے ساتھ چند گھنٹے سوئیں گے اور رات پیدا کریں گے، آپ ایک ہو جائے گی اتفاق کر لیں گے، چلو بھائی ایک ہوگی، چھوڑو اب تم بھائی ادھر رہو میں ادھر رہو، نہیں، لڑکا ہو تو لڑکی چاہیں گے، لڑکی پھر چاہیں گے۔ اور الحمدللہ یہ تو آج کل شروع ہوا ہے کنٹرول برتھ۔ حقیقت تو یہ کہ ہر سال ماڈل نکلنا چاہیے کوئی، جس کو اللہ بھی پسند فرماتا ہے۔ روکنے والی چیز نہیں ہے یہ، جو اگر روکنے والی تو اللہ خود ہی روک دیتا ہے، وہ خود اللہ نے سسٹم رکھا ہے عورت کے اندر، تو اس سے پیچھے نہ ہٹے، اللہ دے رہا تو لیتے رہو۔ ہر بچہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، ایسا مزہ ہے کہ کوئی آ کے آپ کو بیل کرے تو ہر سائز کا بچہ باہر نکلے دیکھنے کے لیے کون ہے، غیر بھرا ہو انسان کا۔ آج کل جو نہیں یہ بچہ آئے گا تو ہمارا رزق کھا جائے گا، بند کرو ان کے لیے، یہ گولی دے دو، اس کو فلان دے دو، دیکھو اکنامکس ہماری ختم ہو رہی ہے، ملک ہمارے اس لیے تباہ ہو رہا ہے کہ ہم جناب 5 بچے پیدا کریں، 3 بچے کرتے کریں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو رزق ختم ہوتا ہے، میں کہتا ہوں رزق دیتا ہوں۔ ہر بچہ اپنا رزق لے کے آتا ہے، یبسط رزق من یشاء، اللہ نے رزق کا معلوم کرتا ہے میں دیتا ہوں، جس کا چاہے کم کر دوں، جس کا چاہے زیادہ کر دوں، تو دے گا بچے کو رزق۔ ہم جو کہتے ہیں یہ 5 بچے یہ کھائیں گے کہاں سے، تو میں کہتا ہوں آپ تجربہ کر کے، آپ اکیلے ہیں تو آپ اپنے گھر کا رزق دیکھیں کیسا آتا ہے۔ ایک بچہ آپ کا آئے گا، آپ کے گھر میں خوشحالیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں اکثر دیکھا ایسا، ایک آدمی ایک کمرے میں رہتا ہے، ڈرتا ہے شادی کروں گا تو میرا کیا حال ہوگا، میں تو بڑا مشکل ہے۔ شادی کر لے، سبحان اللہ، ڈرنے کی بات نہیں ہے، شادی کرے گا اور تو رزق لے کر آئے گی، وہ کرایہ سے نکلے گا، اپنے مکان میں آ جائے گا۔ اب ڈر رہے گی بچے نہ پیدا ہو جائیں، میری نوکری صحیح نہیں ہے، پیدا کر بچے، ہر بچہ جو ہے الحمدللہ اپنا رزق لے کے اترے گا، وہ تجھے کھلائے گا۔ تو ہمارے اس پہ کنٹرول، یہ ہماری سوچ دیکھیں آپ کیسے۔ اللہ کہتا ہے رزق میں دیتا ہوں، جس کو چاہے بڑھاتا چلا جاؤں الحمدللہ۔ یہ ایک سائن ہے کہ جس کے بچے پیدا ہو رہے ہیں اس کا رزق بڑھ رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ عزت جو ہے ایسے عزت دار بنے کہ دنیا کی ہمیں پرواہ نہیں، اللہ ٹھپ لگا دے کہ یہ میرا ریسپیکٹفل بندہ ہے، عزت کرو۔ جس کی اللہ عزت کرے گا تو کائنات کا ہر چیز عزت کرے گی، لکڑی بھی، جانور بھی، اوپر بھی نیچے بھی، ہر آدمی اس کی عزت کرتا ہے۔ اور جب ایسا آدمی مرتا ہے جس کی عزت آلریڈی پوری کائنات کر رہی ہے، تو اس کے بعد وہ قبر اس کی کتنی عزت کرے گی، وہ تو آلریڈی پہچانتی ہے اس کو، وہ تو خوش ہو رہی ہوتی ہے آج میرے اندر ایک ایسا انسان آ رہا ہے جس کا سینہ پہلے ہی منور ہے اللہ کے ذکر سے، نور نور ہوتی ہے قبر کہ آجا آجا تیرا تو میں انتظار کر رہی تھی، شکر اللہ کا کہ تیرے لیے مجھے منتخب کر لیا تعالیٰ نے، یہ خطہ تجھے مجھے دے دیا اللہ تعالیٰ نے تیرے جسم کے لیے۔ تو ایک فعل اللہ نے بتایا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک فعل، جتنی بڑی قسم کھاؤ، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی جو عزت ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ نہ کسی کے در پہ جاتا ہے، نہ کبھی مانگتے ہیں، نہ کسی کی فریاد کرتے ہیں، نہ کسی کے آگے جھکتے ہیں، نہ کسی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کسی کا غم کرتے ہیں، نہ کسی کا فکر کرتے ہیں، تو بے نیاز ہوتے ہیں، اگنا ہوتے ہیں، ان کو کوئی کسی سے تعلق نہیں ہوتا، بس وہ ایک طرف جاتے ہیں، جس کا ناپ جپتے ہیں اسی سے مانگتے ہیں، تعلق ہی نہیں۔ وہ نام اتنا یاد ہو جاتا ہے کہ ان کو دوسری چیزیں سمجھ ہی نہیں آتی، وہ اتنا پکا نام ہوتا ہے، اتنا پکا نام ہوتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، تو اسی نام کی طرف وہ جھک جاتے ہیں۔ اللہ کہتا تو جھکتا نہیں تھا، ان کو کوئی غم نہیں ہوتا کسی کا، کوئی سلام کرے نہ کرے، اٹھے کوئی بیٹھے کوئی جائے اٹھے، doesn't know anybody، تعلق کی کچھ نہیں، کیونکہ اللہ کے عزت دار لوگ ہیں۔ تو بھائی اگر عزت لینا چاہتے ہو تو ووٹوں کے چکر نہ پڑو، عہدوں کے چکر میں نہ پڑو، کسی اور چکر نہ پڑو، یہ میرے لیے کیوں نہیں اٹھا، یہ میرے فلاں کی نہیں ہوا، یہ ایسے کیوں نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، ہر وقت فکر لگی رہتی ہے آدمی کو۔ بے نیاز ہو جاؤ،
تو اللہ تعالیٰ سے عزت لے لو اور وہ اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ ہوتا ہے. کریں گے بھائی ذکر؟ اللہ کے ذکر سے محبت کرو, اتنا کچھ ملتا ہے. ایک ہی بات سنو, اللہ کا ذکر کرنے میں کہتا نا لا حول ولا قوت الا باللہ. ذکر کرنے کہتا نا, یہ کیا کہتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میں نے جنت کے خزانے کھول دیے. سبحان اللہ. کسی کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ جی کو فون کرتا ہے کہ یہ جنت لاہور کہتے ہے وہ اس چیز کی چابی, جنت کے خزانے. دوسری چیز جو لاہور بلا کہتے ہیں تو اللہ پاک کیا کہتا ہے کہ ساری دنیا کی بیماریوں کا علاج اس ایک سینٹینس میں میں نے رکھ دیا. ذاکر کا ہر علاج ہو جاتا ہے اس سے. سبحان اللہ. دیکھیں ذکر کتنی بڑی چیز ہے. آپ یہاں نہ بیٹھتے تو کیا ایک کلمے پڑھتے جو ہم پڑھیں گے؟ نہیں, کون پڑھتا؟ لیکن کیونکہ ذکر سے آپ کو محبت ہوگی تو اللہ ایسے ایسے کلمے آپ سے پڑھاتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کو یہ کلمہ اتنا پسند تھا, اتنا پسند تھا, محبوب کلمہ تھا کہ اللہ نے پوری سٹوری اس پہ لگائی. ایک نبی کی سٹوری قائم کر دی مثال دینے کے لیے. نبی لیا, اس سے ایسا کام کرایا, وہ پھر گیا, وہ جانے کے بعد پھر اللہ نے خود ہی پکڑا. تو یہ سب اللہ کے کام تھے نا. ابھی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. دیکھیں پکڑ کے پھر کیوں مچھلی کو حکم دے دیا کہ آپ بندہ آ رہا ہے تو تو نے جو کام کرنا ہے اس کو فوراً گرفت کر لینا. لیکن خبردار بندہ میرا ہے, اگر تیرے ایک چیز بھی لگی اس کو دانت نشا تو تیری ایسی کی تیسی ہو جائے گی. مچھلی کو خبردار اس کو ایسے آرام سے اندر لے کے جانا ہے جیسے کہ 5 اسٹار ہوٹل کے اندر چلا گیا ہے. اور سب سے اسپیشل مچھلی تھی وہ. سبحان اللہ. آج مچھلی اس پہ فخر کرتی ہیں, اس کی اولاد پہ جو ہے سب مچھلی ڈرتی ہیں اس سے کہ یہ تو حضرت یونس السلام کی مچھلی ہے, پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. ان کی بھی ایک دنیا ہے کیونکہ نبی سے تعلق تھا نا اس مچھلی کا. آپ بھی کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں, آج کل سے ڈفرینٹ باتیں ماشاء اللہ. سبحان اللہ. مجمع وہی ہے, بیٹھے ذکر کرنے والے ہیں, دل میں ایک بات ڈال دی, گفتگو پھر پڑی. اب آپ بور بھی نہیں ہو رہے انشاءاللہ. بور تو نہیں ہو رہے نا. مگر تقریر کرنے والا بھی بور ہوتا ہے, تقریر سننے والے بھی بور ہو جاتے ہیں. نہ میں بور ہوتا ہوں نہ آپ بور ہوتے ہیں. کیوں؟ آتا ادھر سے جاتا ادھر ہے. دل اس لیے اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے بہت. وہ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ خبردار جو تو نے کچھ کیا, بندہ آ رہے تو یہ نہ سمجھا تو تیری خوراک بنا کے بھیج رہا ہوں. نہیں, میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ یہ اس کی حفاظت تو نے کرنی ہے. میں نے ایک چیز دکھانی ہے دنیا کو, دنیا تک ایک چیز پہنچانی ہے ایک مثال کے ذریعے, قیامت تک جائے گی. کیونکہ فنکشن ہو رہا ہے, جو میں نے انسان پیدا کیے ہیں ان کی زندگی میں بڑے اونچ نیچ آتے ہیں, پریشانی آتی ہیں, میں ان کو ایک چیز دینا چاہتا ہوں. لیکن وہ مثال کے ذریعے دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو یقین پختہ ہو جائے. مثال سے پختہ تھا نا, جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اللہ مجھے یہ چیز تو دکھا دے کہ تو مانتا نہیں. کہتا مانتا تو ہوں سبحان اللہ, لیکن پکا ہو جاؤں. یہ ہماری فطرت ہے نا. تو اللہ نے کہا مانے گا اسے میری بات, لیکن میں چاہتا ہوں اس کی ایک مثال دے دوں جس سے پکے ہو جائیں کہ پڑھنے والے جو کلمے پڑھیں گے ذکر کرنے والے تو ان کو پتہ چل جائے کہ بہت اونچی چیز پڑھ رہے ہوتے. وہ عام شخصیت نہیں پڑھ سکتا اس کلمے کو, یہ خاص بندے میرے بیٹھ کے پڑھیں گے, صبح بھی پڑھیں گے اور شام بھی پڑھیں گے. خاص بندوں کے لیے کیسی بڑی مثال دی ہے. مچھلی نے پکڑ لیا, اب خود ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رکھا وہاں پہ مہمان بنا کے, آخر پہ خود ہی یہ کلمہ سکھایا. سبحان بولو سبحان اللہ. لا الہ الا انت سبحانک انی, کیا پیارا کلمہ ہے. سبحان اللہ. لا الہ الا, لا الہ الا انت, کچھ بھی نہیں تیرے سوا. انت, کیا بڑی بات. لا الہ الا انت سبحانک, تو تو پاک ہے عیب سے مولا, تو تیری کیا شان ہے. میں ہوں نا پاک, ظلم تو میں اپنی جانوں پر کرتا ہوں, تو تو پاک ہے میرا مولا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فریاد کر اللہ تعالیٰ سے. سبحان اللہ. تو یہ کلمہ سکھا دیا کہ یہ کلمہ پڑھ. وہ جیسے انہوں نے کلمہ پڑھا, مچھلی کی کیا مجال تھی, جتنی دیر رکھنا تھا رکھا تھا, اور رکھا ایسا کہ اور کہ جو گوشت ووش بھی سارا گل
مچھلی کے پیٹ میں تھے اور لا کے جناب اس نے آرام سے جو ڈیوٹی تھی اس کی کنارے پہ سمندر کے وہ گل لیا. تو دکھانا تو دیکھو میرا کلمہ. پھر اللہ نے بیل بیل سمجھتے ہیں بیل درخت کی بیل وہ پیدا فرما دی. ایک دم بیل نکلی اس کے نیچے لٹا دیا. ان کے علاج ہو گیا. تو پھر ایک فکرہ کا اللہ تعالیٰ ہے جو کل بھی میں نے کہا تھا کہ یونس اگر تو یہ کلمہ نہ پڑھتا تو روز قیامت میں لوگ قبروں سے اٹھیں گے. میں نے تجھے اس مچھلی کے پیڑ سے نکالنا تھا. تو کمال اس کلمہ کا کہ یہ ایسا پیارا کلمہ مجھے لگتا ہے. تو سنو پھر یہ کلمہ میں نے خاص اپنے پیارے نبی کی امت کو سکھانا ہے. بولو سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. کسی اور نبی تک یہ کلمہ نہیں پہنچے گا. کدھر پہنچے گا؟ بولٹن کے مسلمانوں کو دوں، اپنے ذکر کرنے والوں کو دوں، صبح شام پڑھواؤں گا کہ ان پہ تاکہ کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے. جب کبھی گھبرائیں تو بچیں اس کلمے سے یاد کر لیں تو میں ایسے نکالوں گا جیسے تجھے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا. یہ ہے اللہ کے ذکر کرنے والوں کے انعامات. تو میرے بھائیو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ باتیں سمجھے میری؟ نہیں سمجھے؟ ذکر سے کبھی نہ بھاگیں. اور الحمدللہ ذکر اللہ تعالیٰ 3 آدمی ہوں تب بھی ذکر کریں، 5 ہوں تب بھی ہوں، وہی جوش ہو، وہی محبت ہو، وہی رنگ ہو. میرے کوئی فرق دیکھ رہے ہیں؟ کل بھی مجموعہ ہوتا آج بھی ویسے بیٹھوں ویسے بیٹھوں، وہی باتیں جیسے بہت بڑا مجموعہ بیٹھا ہے. کیونکہ ہم کرتے ہمارے سامنے ہم جب میں جب ذکر کرتا ہوں میرے سامنے کائنات نہیں ہوتی، رب ہوتا ہے. مجھے لوگوں سے کیا ذکر کرنا، کیا باتیں کرنا. میں اتنا رب سے گفتگو کرتا ہوں. سبحان اللہ. جیسے اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں. بس اس کو پکا کرنے تو ہم یہ تو کرتے ہیں، لائٹیں بجھاتے ہیں، پھر کپڑے اوپر ڈال لیتے ہیں تاکہ ہمیں نظر کچھ بھی نہ آئے. بس ہم تو کہیں تمتع تبتیلا. اللہ تعالیٰ میں کسی کے لیے کام نہیں کر رہا. بے شک 1000 آدمی بھیج دے، 9000 بھیج دے، 10,000 بھیج دے، میں تو تیرے لیے کر رہا ہوں. بس مجھے کچھ نظر نہ آئے سوائے تیری ذات کے. تو اس لیے وہی جذب میں آج بھی وہی مستی دیکھ رہے ہیں آپ کل والی، بلکہ آج زیادہ دیکھ رہے ہوں گے یہ شب جمعہ ہے ماشاء اللہ. تو اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ذکر کرنے بے فکر ہوتے ہیں. ان کا کسی سے کوئی تعلق کوئی نہیں، لیکن اللہ ان کو نسبت کر دیتا ہے بہت اونچی نسبت. انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے. آپ نے ذکر کو پکڑا ہے نا، ابھی تو آپ جوان ہیں ماشاءاللہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کی پوری زندگی پڑی ہے. ابھی میری بات کو یاد رکھنا، اس فقیر کی بات کو، کہ آپ کو اللہ کتنی عزت دے گا آپ حیران ہو جائیں گے. کہ چلتے پھرتے لوگ آپ کے لیے سلوٹ مارا کریں گے. آپ چاہیں گے نہیں وہ آپ کی عزت کریں گے. حضرت میری گاڑی میں آپ آئے، میری گاڑی میں آپ کو روکیں گے سڑک پر، آپ کہیں گے میرے کیا خوبی ہے، تو میری بات کو یاد. کوئی خوبی نہیں ہے. ایک درویش نے یہ بات کہی تھی کہ تیری سب سے بڑی خوبی ہے کہ تو اللہ کو یاد کرتا ہے. آپ چھوڑیں گے ذکر؟ پکی ہوگی نہیں بات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کی توفیق دے. چلے آپ ذکر کریں، مزہ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام على سید المرسلین شفیع المذنبین طه ویاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأشهدنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعبرنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا بزمرته يا كريم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في قلبي لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما कमा रब्बयानी सगीरा या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे एक खातून ने उनकी चची जान के इंतकाल पाकिस्तान में हो गया उन्होंने आपसे गुजारिश की है उनकी मग़फ़िरत की दुआ फरमाए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी गुनाहों को माफ़ फरमाए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए अल्लाह ताला उनकी मंजिलों को आसान फरमाए उनके लवाकीन को सब्र जमीन नसीब फरमाए और जितने भी इस दुनिया से जा चुके हैं मोमिन और मुस्लिमात सब के लिए अल्लाह ताला बख्शिश के वक्त खुश कर दे या अल्लाह हम सब की भी बख्शिश फरमा दे और सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि